ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک برب الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھے محمد عالمین۔ حضرات سامعین، حیات معنوی پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے انسان، خالق کائنات فرما رہا ہے، اے انسان تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے۔ تمہارا کریم پروردگار وہ جس نے تجھے خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا اور تجھے عدل کے ساتھ بنایا، اور پھر جس صورت میں چاہا اس صورت میں تمہیں پیدا کیا۔ آئیے آج تقریر وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں پر رات میں نے ختم کی تھی۔ ختم میں نے یہاں پر کی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ طلاق میں، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور وہ ذکر میرا رسول ہے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ وہ میرا رسول جو ذکر ہے وہ تم پر کھلی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تاکہ ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ پتہ چلا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جب تک نور کی معرفت نہیں تب تک ان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں ابھی بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، میں اس کا جواب ہی دوں گا تفصیلی طور پر۔ دیکھیں یہاں اللہ نے اپنے آپ کو ذاکر کہا ہے، رسول کو ذکر کہا ہے۔ اللہ ہے ذاکر، رسول ذاکر نہیں۔ اللہ ہے ذاکر اور رسول ہے ذکر۔ اب دیکھیں میں ذاکر ہوں، ذکر کر رہا ہوں، میں چلا گیا، آپ نے میری ٹیپ سنی تھا، عبدالحکیم نے یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے، یہاں تک غلطی کی ہے۔ حقیقت میں آپ نے اعتراض میرے ذکر پر کیا ہے، میں تو حیدرآباد چلا گیا تھا۔ یہ ذکر کا عیب نہیں، یہ ذاکر کا عیب ہے۔ اگر رسول ذاکر ہوتا اور اللہ کہتا کہ میں ذکر ہوں
تو آج سارے مسلمان کہتے ہیں بھائی رسول ہم جیسا تھا، یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے، یہاں غلطی کی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں ہوں ذاکر، میرا رسول ہے ذکر، جو ذکر سے عیب نکالے گا حقیقت میں میری ذات سے عیب نکالے گا۔ پتا چلا رسول ذکر ہے۔ اب جو رسول سے عیب نکالے، چاہے قرآنی آیتوں کو پڑھ کر عیب نکالے، یا تو اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے۔ انشاءاللہ کبھی ایک تقریر میری اسی پر ہوگی کہ قرآن کو کون سمجھتا ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں بھی ہے کہ رسول وہ ہے جو ذکر ہے، جو ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ پتا چلا جب تک نور کی معرفت نہیں، اور میں نے کہا تھا کہ زندگی نام ہے نور کا، زندگی جہاں نور ہے وہاں زندگی ہے، جہاں نور نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ شورى میں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے حبیب یہ ایک بات ہے جس کی میں اللہ مبارک دے رہا ہوں ان مومنین کو جن کے اعمال صالح ہیں، مومن بھی ہیں اور اعمال صالح بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ دیتا کہ میں ان کو جنت کی مبارک دیتا ہوں۔ آوازیں نے کل، اب ان کو کہہ دو کہ مومن صحیح عبادتیں تم نے کی ہیں، لیکن پھر رسول کو کہا تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن اللہ نے بتایا کہ کچھ مانگا ہے، اللہ نے بتایا کہ کچھ مانگا ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر قربا میں مودت، یعنی اگر مودت کرنی ہے تو صرف قربا سے ہی کرنی ہے۔ کیوں؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ کیونکہ ان سے محبت ایسی حسین ترین نے کی ہے، ان سے محبت ایسی حسین ترین نے کی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے تو زیادہ میں کر دوں گا، اور میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ محبت کرو، وقت ضائع نہ کرو، جو جس حالت میں ہے ان سے مودت کرے، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی توبہ قبول کروں گا۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف، یہاں سے میری تک شروع ہوئی۔ یا اللہ ہم محبت کریں کیوں کریں؟ ہمیں ملے گا کیا؟ یہاں جنت کا ذکر تو نہیں ہے، ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ تو سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اگر تم اجر دو گے تو تمہیں اللہ کی سبیل مل جائے گی، یعنی اگر تم نے آل محمد سے مودت کی تو تمہیں اللہ کی سبیل مل جائے گی۔ اب پھر قرآن کی طرف چلیں گے کہ یہ سبیل ہے کیا؟ گھبرائیں نہیں بالکل۔ قل لا اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ اگر تم مجھے اجر دو گے، ان سے محبت کرو گے تو تمہیں اپنے پروردگار کی سبیل مل جائے گی۔ اب دیکھیں یہ سبیل کی معنی تو راستہ ہے۔ اب چاہیے پھر چڑھتے ہیں قرآن حکیم کی طرف۔ یہ ابھی جو میں دو آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ ہے سورۃ آل عمران کی، نمبر ہے 157 158، اور جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں ارشاد خداوندی ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم میں سے اگر کوئی بھی لَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے کوئی بھی مر جائے اللہ کی سبیل میں، تم میں سے کوئی بھی قتل ہو جائے اللہ کے سبیل میں، او متم یا ایسے مر جائے اللہ کی سبیل میں، یعنی چاہے بستر پر مر جائے چاہے اللہ کے سبیل میں قتل ہو جائے، یعنی چاہے اللہ کے سبیل میں بستر پر مر جائے چاہے اللہ کے سبیل میں قتل ہو جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو اللہ نے فرمایا میری بخشش اس کے لیے
میری رحمت اس کے لیے اور وہ کہیں اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کیا ہے. وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم لَإِلَى تُحْشَرُونَ. لیکن اگر کوئی ایسے ہی قتل ہو گیا، ایسے ہی مر گیا، تو پھر اس کو میری بارگاہ میں آنے دو. یعنی جو قتل ہو جائے، یہاں بھی قتل ہے، وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم لَإِلَى تُحْشَرُونَ. لیکن اگر کوئی ایسے ہی مر جائے بغیر سبیل اللہ کے، پتا چلا زندگی یہ ہے جنت تب ملے جب اللہ کی سبیل میں مر جائے. اب آئیے چلتے ہیں مسلمانوں کے کتابوں کی طرف. یہ سبیل ہے کیا؟ حضور اکرم نے جناب جابر بن عبداللہ کو کہا تھا کہ آپ کو نام بتائے تھے ہمارے 12 اماموں کی. مسلمانوں کے ہزاروں کتابوں میں یہ حدیث رسول کی کہ حضور اکرم نے جناب جابر بن عبداللہ کو اپنے جانشینوں کے 12 ہی نام بتائے تھے. صرف جانشینوں کے نہیں، ان کے والدین کے، صرف والدین کے نہیں، ان کے القاب بھی بتائے تھے. اور یہ دلیل ہے میرے رسول کی صداقت کا. تو جناب جابر بن عبداللہ آن کے اسی وقت مسجد میں بیٹھ گئے. بالکل بوڑھا ہو گیا. ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 برس کا بچہ مسجد میں آیا ہے. کہا تھا نا کہ جب تم باقر کو پاؤ تو اس کو میرا سلام کرنا. تو یہ امام محمد باقر کے انتظار میں آن کے مسجد میں بیٹھ گیا. ہاں، وقت گزرتا گیا. ایک مرتبہ بچے کو دیکھا کردار وہی، صورت وہی، یہ تو رسول نظر آ رہا ہے. تو قریب گیا اور کہا بچہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد باقر ہے. تیرے پاس میری ادھار ہے، مجھے ادھار دو. وہ میرے نانا کے سلام ہے، میرے نانا کے سلام ہے، میرے نانا کے سلام ہے. تو ایک دم جابر بن عبداللہ کہتا کہ ایک دم سألتہ عن ھذا الآیہ، ایک دم میں نے آیت کا تفسیر پوچھا امام باقر سے. 2 برس کا بچہ، 2 برس کا بچے سے میں تفسیر پوچھی کہ آپ کے نانا کہا گئے تھے کہ میرا وارث ہے. تو یہ جو قرآن میں ہے کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی سبیل میں یا بستر پر مر جائے اللہ کی سبیل میں تو اللہ کی رضا اس کے لیے، اللہ کی جنت اس کے لیے، اللہ کی بخشش اس کے لیے. تو یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ امام نے فرمایا قال اتدری ما سبیل اللہ، تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کی سبیل کیا ہے؟ قال قلت لا واللہ. تو جابر نے کہا خدا کی قسم مجھے پتا نہیں. قال سبیل اللہ فہو علی و ذریتہ، کہا اللہ کی سبیل ہے دادا علی اور اس کی پاک اولاد. اللہ کی سبیل، اللہ کی سبیل ہے میرا دادا علی اور اس کی پاک اولاد. من قتل علی حبہ قتل فی سبیل اللہ، جو اس کی محبت پر قتل ہو گیا وہ اللہ کی سبیل میں قتل ہو گیا. مات علی حبہ مات فی سبیل اللہ، اور جو ایسے چلتے پھرتے میرے دادا علی کی محبت میں مر گیا وہ اللہ کی سبیل میں مر گیا. پتا چلا یہ اللہ کی سبیل ہے، اللہ کی سبیل ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کی سبیل ہے. اور یہاں سے پتا چلا ہمارے مجاز کا، ہمارے یا علی کہنے کا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے سبیل میں قتل ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں. ان کو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے سبیل میں قتل ہوتے ہیں، وہ زندہ ہیں. لیکن تمہیں اتنا عقلی نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. تمہیں اتنا عقلی نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو. ارے قتل ہونے کے بعد بھی جب ہم ان کی زندگی کو نہ صحیح سمجھتے، قتل ہونے کے بعد بھی جب ہم ان کی زندگی کو نہ سمجھ سکے تو ظاہر میں ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب قتل ہونے کے بعد ان کی زندگی کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو بتاؤ ظاہر میں ہم ان کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اور پھر ارشاد ہوا جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہے. اب سبیل نام ہے آل محمد کا.
اور جناب رسول نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، اور شہید اسے کہتے ہیں جو زندہ ہو۔ شہید کی نشانی یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں، آیت کا نمبر ہے 168 اور 169، ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو مردہ مت کہو، اور یہ خیال ذہن سے نکال دو، جو اللہ کی سبیل میں مار جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ کے سبیل میں آل محمد کے لیے نہیں، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے ان کو مردہ مت کہو، ان کو اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جب اللہ ان پر فضل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ احساس خوشی زندگی کی نشانی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ وہاں سے قبر سے اپنے لواحقین کو دیکھتے ہیں، اور وہاں قبر سے اپنے لواحقین کو دیکھتے ہیں۔ قبر سے اگر ایک شہید یہاں ہے تو اس کو یہاں دیکھتے ہیں، ایک شہید امریکہ میں ہے اور رشتہ دار منڈی بہادین میں ہے تو وہاں سے یہاں دیکھتا ہے، ایک رشن میں ہے تو اس کو یہاں دیکھتا ہے۔ پتا چلا جو اللہ کی سبیل میں مارا جاتا ہے، جو اللہ کی محبت میں مارا جاتا ہے، وہ زندہ بھی ہے اور اپنے اقربا پر حاضر ناظر بھی ہے۔ اور ان کو کہا تھا، اپنے اقربا کو کہتا کہ یاد رکھنا یہاں نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ کہتے ہیں یہ جنگ بدر کے لیے ہے، جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے یہ ان کے لیے ہے۔ ارے جب جناب بدر کے شہید جو ہیں جب ان کا یہ حال ہے تو کربلا والوں کا کیا حال ہوگا؟ کربلا والوں کا کیا حال ہے؟ کربلا والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میں نے کہا میرے دوستوں ہم اسی لیے تو اللہ نے شاعر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والے جب بھی میرا رسول تمہیں پکارے، تم کسی حالت میں ہو تو اپنے آپ کو رجوع کرو میرے رسول کی طرف، چاہے نماز میں کیوں نہ ہو۔ پتا چلا زندگی نام ہے رسول پہ بلانے کے آنے پر۔ رسول بلائے آئے، بلاتا ہے کہ مر جاؤ مر جاؤ۔ پتا چلا جو رسول کے کہنے پر آواز پر آتا ہے وہ زندہ ہے، چاہے مر کیوں نہ جائے، اور جو نہیں آتا وہ اللہ کی نظر میں مردہ ہے۔ اب پھر ارشاد ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں، پھر ارشاد ہوا سورۃ فرقان میں، یہ عجیب آیت ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ایک ظالم ہوگا جو اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا ہوں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ایک خاص ظالم ہوگا، ایک خاص ظالم ہوگا، ظالم کے آگے الف لام معرفے کا ہے، ایک خاص ظالم ہوگا جو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ پتا چلا لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن قصور یہ کیا کہ سبیل کو نہیں مانا۔ کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا۔ اللہ نے بھی نام نہیں لیا، اللہ نے بھی نام نہیں لیا، اللہ نے بھی نام لیا، اللہ نے نام یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا کا خلیلا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا، کیونکہ آج جو میری یہ حالت ہے اسی دوست کی وجہ سے، آج جو میری حالت ہے اسی دوست کی وجہ سے۔ آج وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اسی نے مجھے ذکر سے بہکایا،
اسی نے مجھے ذکر سے بہکایا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا. واقعی یہ شیطان کی عادت ہے کہ دوست کو مصیبت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر سنے دینا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا. یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ مصیبت میں دوست کو چھوڑ جاتا ہے. ارے جو مصیبت میں دوست کو چھوڑ جائے وہ ہے شیطان. اب جو رسول کو چھوڑ جائے میں اس کو کیا کہوں؟ وقال الرسول وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور پھر رسول کہے گا پروردگار میری امت نے اس قرآن کو هذا القرآن مہجورا اس قرآن کو بے اہمیت سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اس قرآن کو یہ قرآن کس کا ہوگا؟ کیا تاج پنی کا چھپا ہوگا کیا؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ اگر میرا علی نہ فرماتا تو کبھی میں نہ مانتا، لیکن مولا علی خود کہا کہ ذالک قرآن، وہ قرآن میں علی ہوں، وانا القرآن، وہ علی میں ہوں، وہ قرآن میں ہوں، وانا ذکر الذی انہا ضل، اور وہ ذکر بھی میں ہوں جس سے اس نے گمراہ کیا تھا. پتا چلا سبیل علی، ذکر علی، قرآن علی، دین علی. جب تمام چیزیں سستے دام میں تجھے گھر میں مل رہی ہیں تو پھر لاہور کیوں جاتا ہے؟ تمہیں دین مل رہا ہے علی پر، دین میں، ایمان میں، ذکر میں، قرآن میں، سبیل میں. جب تمام دین کی چیزیں تمہیں علی کے در سے مل رہی ہیں، ایمان سے بتائے کوئی چیز یہاں ہو، ایک دکان پر ساری چیزیں مل رہی ہیں اور کوئی آدمی یہاں کے دکاندار کو چھوڑ کر لاہور جائے، آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ اس کو دکاندار سے دشمنی ہے. اب ذکر ہے نعرہ حیدری، اب ذکر ہے علی، اب ذکر ہے علی. اور قبلہ یہ عجیب بات ہے جو ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں ہے. قرآن حکیم میں میں سمجھتا ہوں سارے علماء بھی پڑھتے ہیں، ذاکر بھی پڑھتے ہیں کہ قیامت میں آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے میں پوچھوں گا. کیا معنی کیا؟ بات اصل یہ ہے جو ہمارے امام حسن عسکری السلام نے فرمایا. امام حسن عسکری السلام نے فرمایا اپنے تفسیر میں کہ قیامت کے دن اللہ کی آواز آئے گی کہ مؤذن کو آذان دو. وہ 4 مرتبہ کہے گا اللہ اکبر. جتنے اہل کتاب ہیں وہ اللہ اکبر کہیں گے، جتنے ہیں، سوائے جو غیر مسلم جو ہیں ان کے سوا جتنے اہل کتاب ہیں سارے کہیں گے اللہ اکبر. پھر آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن جب آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسلمان کہیں گے، صرف مسلمان کہیں گے اور سارے اہل کتاب نہ کہیں گے. اب آواز آئے گی مؤذن کی جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. جیسے یہ جنت کے قریب آئیں گے تو امام نے فرمایا خدا کی آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو کھڑا کرو مجھے بھی سوال پوچھنا ہے. نعرہ حیدری. تیسری شہادت کے لیے بھی کہا تھا، میں نے ان کو تیسری شہادت کے لیے بھی کہا تھا. پوچھا جائے گا وہ کون ہے؟ قال انہو لیصل ولایت علی بن ابی طالب. پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ، وہ تم کیوں نہیں کہتے تھے؟ پتا چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کہ جب تک علی نہیں ہے تب کلمہ پورا نہیں ہے. اور دیکھو میرے دوستو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یہ الفاظ ہے قرآن کی.
بڑا جملہ ہے میرے دوستو، بھائی کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں اسی آیت میں. یہ آیت ہے سورۃ سبا کی. قل، میرے حبیب کہہ دو، قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں رسول تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے اکیلے چاہے دو دو، تو پھر سوچو اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ، دکان پر نہیں، زمین پر نہیں، آفس میں نہیں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو. کیا سوچو؟ ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں. پھر سوچو، نماز میں سوچو، نماز میں سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں. اب اللہ فرما رہے ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. ہاں میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ تمہیں اسی لیے کہتا ہے کہ مجھے اجورہ دو، کیونکہ تمہیں آئندہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. پھر دیکھیں آیت کو، پھر دیکھیں، کیوں میں نہیں سمجھا سکا. قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک وصیت کرتا ہوں، صرف ایک وصیت کرتا ہوں، چاہے دو ہو چاہے ایک ہو، جب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سوچو کہ تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں تھا، تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں. نہیں میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ تم سے جو اجورہ مانگ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو، وہ اسی لیے کہ تمہیں آئندہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ جب کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے ایک ایک چاہے دو دو کھڑے ہو جاؤ، پھر سوچو. رسول نے ہر آیت پر عمل کر کے دکھایا. اللہ نے کہا نماز پڑھو، رسول نے پڑھ کر دکھائی. اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، میرے رسول نے دے کر زکوٰۃ دے کر ہمیں بتایا. اللہ نے کہا حج کرو، رسول نے حج کر کے ہمیں بتایا. اب اللہ نے فرمایا ہے یہاں کے رسول کو کہہ دو کہ چاہے اکیلے چاہے دو دو، جب نماز میں جاؤ تو پھر سوچو کہ ہمارا رسول دیوانہ تو نہیں تھا. اللہ خود فرما رہا ہے کہ نہیں میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ تم سے جو اجر مانگ رہا ہے وہ اسی لیے مانگ رہا ہے تاکہ تمہیں آئندہ کے عذاب سے بچائے، تمہیں آئندہ کے عذاب سے بچائے. تو میں نے دیکھا کہ کبھی رسول نے یہ کیا. یہاں تو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا ذکر ناجائز ہے. یا رسول اللہ یہ کیا کہ نماز میں جائیں. آواز ہے عبدالحکیم جس آیت پر میں تمہیں اگر عمل کر کے دکھاؤں تو یا رسول اللہ پھر مانوں گا. ساری دنیا مجھے مانے یا نہ مانے، لیکن اگر آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا تو میں اس پر عمل کروں گا. رسول نے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں سجدے میں، رسول سجدے میں اوپر حسین، رسول سجدے میں اوپر حسین، رسول سجدے میں اوپر حسین، رسول سجدے میں اوپر حسین. اگر یہ الفاظ کتابوں میں نہ ہوتے پھر بھی میں مانتا کہ رسول کو پتہ نہیں تھا. اور اللہ کی آواز ہے کہ جب تک میرا حسین نہ اٹھے تب تک سر کو نہیں اٹھانا، جب تک میرا حسین خود نہ اٹھے سر کو اوپر نہ کرنا، سر کو اوپر نہ کرنا. اب رسول سجدے میں، تصور میں حسین. پھر سمجھو، پھر دیکھو تمہارا رسول دیوانہ تو نہیں ہے. اب رسول سجدے میں اوپر حسین، رسول سجدے میں اوپر حسین. لیکن کیا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ پھر دیکھنا کہ جب تک میرا حسین نہ اترے اپنا سر نہ اٹھانا. اب رسول کو تصور میں حسین، سر سجدے میں، تصور میں حسین. اور حسین یاد رکھیں گا اگر آپ نے نماز پڑھتے ہو، اگر آپ نے چہرہ اس طرف کیا تو حسین کا چہرہ اس طرف نہیں تھا، حسین بیٹھا اس طرف، یعنی جہاں نمازی تھی. یہ مولانا محمد مبین فرنگی نے لکھا وسیلۃ النجات میں کہ حسین کا سر تھا نمازیوں کی طرف. نمازیوں کا جب بھی نمازی 13 مرتبہ نمازیوں نے سر کو اٹھا کر دیکھا کہ حسین بیٹھا ہوا ہے. یہ حسین نے سر اس طرف کیوں نہیں کیا
کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں دیکھا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ بچہ کون تھا۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے۔ اسی لیے جہاں رسول کا سر تھا حسین کا سر تھا، حسین کا چہرہ تھا نمازیوں کی طرف۔ اب نمازیوں نے 13 مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، ہے خدا کی بندگی میں چہرہ حسین کا، رسول سجدے میں تصور میں حسین، رسول سجدے میں تصور میں حسین، رسول سجدے میں تصور میں حسین۔ صحابی انتظار کر رہے ہیں رسول کا کہ کب سر اٹھاتا ہے، ہم بھی سر اٹھائیں، اور رسول انتظار میں تھا خدا کے وحی کے کہ اللہ کہے تو میں اٹھاؤں، اور اللہ انتظار میں تھا حسین کے، تو حسین کہے، جس کا اللہ انتظار کرے اس کو قرآن میں حسین کہتے ہیں، جس کا اللہ انتظار کرے نماز میں اس کو حسین کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، ادھر محرم آیا، ادھر بھاگے، کوئی ڈی سی کے پاس، کوئی ڈی سی او کے پاس، کیا ہو گیا، غضب ہو گیا، یہاں سے جلوس نکلتا ہے، ہماری نمازوں میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں تمہاری نماز میں خلل پڑتا ہے، رسول کی نماز میں خلل پڑا تھا۔ میں نے بڑا جملہ کیا، نعرہ حیدری، بتا رسول کے، رسول کا رسول کا رسول کا سر سجدے میں تصور میں حسین، تصور میں حسین، یہ انتظار کر رہا ہے کہ کب حسین اٹھتا ہے اور کب میں سر کو اٹھاؤں۔ رسول نماز میں سجدے میں تصور میں حسین۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جب وجود حسین سے رسول کی نماز نہیں ٹوٹتی تو ذکر حسین سے تمہاری نماز کیوں ٹوٹتی ہے؟ یا کہو کہ ہماری نماز رسول والی نہیں، شیطان والی نماز۔ نعرہ حیدری، چلا کہ ہم جو حسین حسین کرتے ہیں، شاباش بچے، ہم جو حسین حسین کرتے ہیں فائدہ ہمارا ہے، حسین کا نہیں ہے۔ ہم جو ذکر کرتے ہیں حسین کا یہ فائدہ ہمارا ہے، حسین کا نہیں۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ بھائی نے یہی سوال پوچھا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں علم یجد کا یتیمن فاوا ووجدک ضالن فہدا، ترجمہ کرتے ہیں رسول تو پہلے گمراہ تھا پھر میں نے تمہیں ہدایت کی۔ ہاں رسول پہلے گمراہ تھا، جن کا رسول گمراہ ہو اس امت کا حال کیا ہوگا؟ پتا چلا کہ تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلی آیت پر پہلی آیت ہے علم یجد کا یتیمن فاوا، اللہ بتا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ پر میری نعمتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا رسول کو کہ آپ پر میری نعمتیں ہیں، میری پہلی نعمت تم پر یہ ہے کہ جب تو یتیم تھا تو تجھے میں نے پناہ دی، پناہ دی۔ جب تو یتیم تھا تو تجھے میں نے پناہ دی۔ مجھے قسم ہے تمام مسلمان بھائیوں سے میں بات کر رہا ہوں، دیکھو جا کر تفاسیر، تمام تفاسیر نے لکھا کہ اللہ نے پناہ دی تھی لیکن گود ابو طالب کی تھی۔ جناب ابو طالب کے سوا کسی کا نام اور تفسیر میں ہو تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ اللہ نے کہا یہ تو نے میرا ابو طالب، یہ آپ نے پناہ نہیں دی، یہ میں نے پناہ دی ہے۔ ارے جس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہے، جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کرے، وہاں کفر کیسا، وہاں شرک کیسا؟ پھر وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ۔ دیکھیں قرآن حکیم میں کچھ آیتیں ہیں، ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ دیکھیں ہم نے آج تک بلا سورۃ الحمد کوئی نہیں سمجھا۔ اگر سورۃ الحمد سمجھ میں آ جاتا تو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا۔
با ادب عرض کرنا چاہتا ہوں، با ادب عرض کرنا چاہتا ہوں، سورت الحمد دعا ہے، دعا میں یہاں وسیلے بھی ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، گھبراؤ نہیں، میں اتکا کہ جتنا ہو سکے گا میں آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں۔ کیا ترجمہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، الرحمن رحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ یوم دین کا مالک ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ دیکھیں ہر زبان کا قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے فاعل پھر مفعول، یہاں پہلے آیا ہے مفعول پھر آیا ہے فاعل۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم، تجھ سے نہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔ تجھ سے میں اور تیری مدد میں بڑا فرق ہے، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔ علی اللہ کے مدد کا نام ہے، معاف کرنا میرے دوستو، یہ تو انشاءاللہ آئدہ چلے گا، نعرہ حیدری، علی اللہ کے مدد کا نام ہے، علی اللہ کے مدد کا نام ہے۔ اگر آپ چاہیں جتنی چاہیں میں آیتیں پڑھ کر سناؤں، جتنی چاہیں میں آیتیں پڑھ کر سناؤں، میں نے کہا میرے دوستو علی اللہ کے مدد کا نام ہے۔ پہلے تو آج تک بسم اللہ سمجھ میں نہیں آیا، کل آپ کے پاس تفاسیر ہوں گے مسلمانوں کے، وہ لے کر آؤ کہ بسم اللہ کی معنی کیا ہے، بسم اللہ کی معنی کیا ہے۔ بسم اللہ کی معنی لکھی، شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ شروع کرتا ہوں آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یہ جو آپ نے کہا کہ شروع کرتا ہوں، یہ شروع کرتا ہوں آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ اصل میں معنی ہے استعین، میں مدد مانگتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، بسم اللہ کے مدد مانگتا ہوں، کس سے؟ اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں، اللہ کے اسم سے۔ انہوں نے پڑھا تو میں کر دیا، مدد مانگتا ہوں اللہ کے اسم سے۔ اور جاؤ جاؤ نجف اشرف جاؤ، جاؤ نجف اشرف جاؤ، آج بھی میرے مولا علی کے روزے پر یہ چارج میں لکھے ہوئے، السلام علی اسم اللہ رضی، سلام ہو تم پر اے اللہ کے پسندیدہ نام، والا وجہ المضی، سلام ہو تم پر اے اللہ کے درخشاں چہرہ، وجنبہ القوی، سلام ہو اے اللہ کے قوی پہلو، والا صراط سوی، اور سلام ہو اے اللہ کے سیدھا راستہ۔ علی اللہ کے چہرے کا نام ہے، علی اللہ کا اسم ہے، علی اللہ کا اسم ہے۔ استعین، بسم اللہ، مدد چاہتا ہوں اللہ کے اسم سے۔ پتا چلا بسم اللہ کا معنی ہے یا علی مدد، قرآن کی ابتدا یا علی مدد سے ہے۔ نعرہ حیدری، قرآن کی ابتدا یا علی مدد سے ہے۔ دیکھیں دیکھیں، ہم خاص کر کے ہمارے پنجاب میں بھی یہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سندھ میں بھی یہ، خاص کر کے سید کو دیکھیں گے، اگر مومن ہوگا کہے گا یا علی مدد، اور اگر کوئی غریب ہوگا کسان ہوگا پیر بسم اللہ، شاہ جی بسم اللہ، ہاں بسم اللہ کی معنی بھی یا علی مدد ہے، یا علی مدد کا ہو یا بسم اللہ کا ہو، مقصد ایک ہے، مقصد ایک، نعرہ حیدری، بس مقصد ایک، نعرہ حیدری۔ پتا چلا کہ قرآن کی ابتدا ہے یا علی مدد سے، قرآن کی ابتدا ہے یا علی مدد سے، قرآن کی ابتدا ہے یا علی مدد۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں۔ سورت انفال میں جناب اللہ نے جنگ احزاب کے لیے رسول سے کہا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی میں اللہ تمہارے لیے کافی ہوں، اور مومنین میں سے وہ مومن بھی تمہارے لیے کافی ہے جو تیری پیروی کرتا ہے، میں اللہ بھی
تمہارے لیے کافی ہوں، اور مومنین میں سے وہ مومن بھی تمہارے لیے کافی ہے جو تیرے ساتھ رہتا ہے، تیری پیروی کرتا ہے، یا جزوی نہیں کلی ہے۔ اللہ کافی اور مومن کافی، قرآن کافی نہیں۔ زبان سے بات کر تو میں آگے چلوں، قرآن کافی نہیں۔ مباہلے میں 3 دن تک رسول قرآن پڑھتا رہا، 3 دن تک۔ الفاظ ہیں فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم۔ حاج یحاج حجت، میں نے کہا سارے سمجھ رہے ہو، تھوڑی سی سماعت میں کمزوری ہے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ یحاج حاج حجت، الفاظ یہاں کہ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم۔ میرے حبیب آپ نے 3 دن قرآن پڑھا ہے، اگر قرآن پڑھنے کے بعد آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن کے بعد اگر آپ سے حجت مانگتے، قرآن پڑھنے کے بعد آپ سے حجت مانگتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو ان کو کہو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے، تم اپنی نساء لے کر آؤ، ہم اپنی نساء، تم اپنے نفوس لے کر آؤ، ہم نفوس کو لے جاتے ہیں، اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت۔ 3 دن تک رسول قرآن پڑھا، نثاروں نے نہیں مانا، جب تک ابنا کی جگہ پر حسنین کو لے کر آئے، نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر آئے، نفس کی جگہ پر علی کو لے کر آئے۔ ارے مضبوط ہتھیار ہمیشہ آخر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے جب رسول کے لیے قرآن کافی نہیں تو خلیفے کے لیے قرآن کافی کیسے؟ نعرہ حیدری! دیکھیں میرے سیاہ سنی بھائیو، جہاں جہاں میں آواز آ رہی، میں نے کہا جتنی تفاسیر مسلمان بھائی کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ کسی میں اختلاف نہیں، کہ کسی نے لکھا ہو کہ ابنا کی جگہ پر فلاں صحابی کے بیٹے لے کر گئے۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، دیکھو الفاظ ابنانا، نسانا، انفسنا، تینوں جمع، لیکن ابنا کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے۔ کسی صحابی کا بیٹا بھی لے کر جاتا۔ نساء میں 3 رشتے شامل، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں۔ نساء میں بیٹی شامل، بیوی شامل، ماں شامل، یعنی جتنی بیٹیاں ہیں ان کو لے کر آؤ، جتنی بیویاں ہیں ان کو لے کر آؤ، اگر کوئی ماں ہے تو اس کو بھی لے کر آؤ، اور نفوس کو لے کر آؤ۔ ارے بھائی کیا تھا، یا کیا تھا، گھر کی بات تھی، گھر کی بات تھی، کوئی تلوار کی جنگ نہیں تھی، کوئی علم کی نہیں جنگ تھی، صداقت کی جنگ تھی۔ ارے جب صدیق دونوں گھر میں تھے، میں نے کہا میں دوستو، ہاں جب صدیق اور صدیقہ دونوں گھر میں تھے تو نساء کی جگہ پر، تو نساء کی جگہ پر بیٹی کے ساتھ صدیقہ کو بھی لے کر جاتے، بیوی کو بھی لے کر جاتے، اور نفس کی جگہ پر علی کے ساتھ اور صدیق کو بھی لے کر جاتے۔ کیوں نہیں لے کر گئے؟ اسی لیے کہ جھوٹوں پر تھی خدا کی لعنت۔ تو ماننا پڑے گا کہ جن کو تم صدیق مانتے ہو وہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کی نظر میں صدیق ہیں وہ اور ہیں، وہ اور ہیں، وہ اور ہیں۔ اور رسول سے پوچھا تھا صحابہ کرام نے، یہ الفاظ ہیں حافظ محمد سلیمان القندوزی الحنفی، یہ نام الودت میں رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جب گھر میں صدیقہ تھی، گھر میں صدیق تھا، آپ ان کو کیوں لے کر گئے؟
آپ نے فرمایا سنو لو علم اللہ تعالی ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمہ والحسن والحسین لامرنی ان اباہل بہم. اگر اللہ کی نظر میں کائنات میں، اگر اللہ کے علم میں کائنات میں کوئی علی فاطمہ اور حسن حسین سے افضل ہوتا، کائنات میں اللہ کے علم میں افضل ہوتا تو میں ان کو لے کر جاتا. ولیکن امرنی ان اباہل بہم ما ہؤلاء وہم افضل الخلق. لیکن میں فاطمہ کو، حسن اور حسین کو اسی لیے لے کر گیا کیونکہ اللہ کی نظر میں ان سے زیادہ کوئی افضل نہیں تھا. یہ کائنات میں افضل ہے، کائنات میں افضل ہے. تو جن کو تم افضل مانتے ہو وہ تمہاری نظر میں، یہ اللہ کی نظر میں. پتا چلا میرے دوستوں، میرے بزرگوں کو تم نے آیتوں کو ہی نہیں سمجھا. یا اللہ فرمایا یار میرے مجھے جو کہنا تھا وہ ایک بات کہنے کی. تمام تفاسیر نے لکھا، شیعہ سنی، وہ جو شاہ فاضل نے چھپوائی اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب رسول چلنے لگا تو کہا یا علیو یا فاطمہ یا حسن یا حسین فاذا انا دعوت فمنو. اے علی، اے فاطمہ، اے حسن حسین، جب میں رسول دعا مانگوں تو تم آمین کہنا، کیونکہ میں نے اپنی دعا میں تجھے وسیلہ بنایا ہے. بڑا جملہ ختم ہو گیا میرے دوستو. یعنی سوا علی کے، فاطمہ، حسن حسین کے اور کوئی دعا میں وسیلے کے بھی قابل نہیں. ارے جو وسیلے کے قابل نہیں وہ تمہیں قیامت میں کیا چھڑائیں گے؟ اے علی، اے فاطمہ، حسن، جب میں رسول دعا مانگوں تو اب علامت کی معنی کیا کی؟ خبرہ تو نہیں گے میرے بھائی. دیکھیں میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں. عالمین کا رب ہے اللہ، تمام تعریف ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یوم دین کا مالک ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم. یا اللہ یہ نماز میں کون سی مصیبت بڑھ گئی؟ یہ نماز میں کون سی مصیبت پڑ گئی میرے دوستو جو نماز میں مانگتے ہو؟ تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم. اللہ نے فرمایا عبدالحکیم اسی لیے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب ترجمہ کیا کیا؟ 72 مذہب میں، شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے. 72 نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. 72 مذہب نے کیا لکھا؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یاد رکھو رسول بھی نماز پڑھتے تھے، کیا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ؟ زبان سے بات کر میں تمہارے آگے آ جاؤں، سیدھا راستہ دکھا. ارے یہود و نصرانی اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے رسول نے سیدھا راستہ نہیں دکھا تو مسلمان کیسے دیکھیں گے؟ یا ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. یہ 14 حج کیے ہیں، ابھی اللہ نے ہدایت نہیں کی. واحد ہمارا فرقہ ہے جو ترجمہ کرتا ہے یا اللہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے، ہمیں اسی پر قائم رکھ، ہمیں اسی پر قائم رکھ، قائم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم. ایک دم اللہ نے انداز کلام بدلا، صراط الذین انعمت علیہم. یہ سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. یہ نہیں کہا سیدھا راستہ میرا ہے، سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ اللہ نہیں. یا اللہ مدد کہنے والے یا تو سورۃ علم پڑھنا چھوڑ دو، یا تو سورۃ علم پڑھنا چھوڑ دو، یا بتاؤ کہ یہ انعمت علیہم کون ہے. اللہ نے صفات بتائی، بدل بتا کہ عبدالحکیم میں نے نعمتیں ہر انسان پر کی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. جن پر نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. اگر یہ معنی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے مذہب کی دیوار گرتی ہے. ان کا راستہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، ان پر کبھی اللہ نے غضب نازل نہیں کیا. تو جب الحمدی سمجھ میں نہیں آیا تو رسول کیسے سمجھ میں آیا؟ علم یجد کا یتیمن فاوا. میرے حبیب
ہم پر آپ پر میری نعمت ہے. پہلی نعمت یہ ہے کہ جب تو یتیم تھا تو تجھے میں نے پناہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. قرآن سے بھی جواب دوں گا اور لغت کے اعتبار سے بھی. زال نکلا ہوا ہے زلالتن. زلالتن مانے گم شدن, گمراہ شدن, گم شدن, کسی چیز کا گم ہو جانا. اللہ نے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. میرے رسول تو ان میں گمنام تھا, ہم نے ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ کو پہچانے. وَوَجَدَكَ رسول ہم نے تو ان میں گمنام ہے, تم نے گمنام ہے, ہم نے ان کو ہدایت کی ہے کہ آپ کو پہچانے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور جب ہم نے غریب پایا, مسکین پایا, تنگ دست پایا تو ہم نے تجھے غنی کر دیا. تمام مسلمان بھائیوں کا شکریہ ادا کرو. سب نے لکھا کہ دولت ہی خدیجہ کی, دولت ہی خدیجہ کی. اللہ نے خدیجہ کی دولت سے رسول کو غنی کیا. ارے جس کی دولت کو اللہ اپنی دولت کہتا ہے وہ حرام کی دولت نہیں ہوگی, اس میں حرام شامل نہیں ہوگا, اس میں حرام شامل نہیں ہوگا. جس دولت کو اللہ اپنی دولت کہے کہ میں نے خدیجہ کی دولت میری دولت ہے, خدیجہ کی دولت, پتہ چلا رسول پر احسان ہے دو ہستیوں کا, جناب خدیجہ کا, جناب ابو طالب کا. بات کرو تو میں آگے چل, میرے دوستوں میں گھبرایا ہوا نہیں ہوں, آگے چلنا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی. میں نے کیا میرے دوستوں کو, اللہ نے فرمایا اسلام پر, رسول پر اگر احسان ہے تو دو ہستیوں کا, جناب خدیجہ کا, جناب ابو طالب کا. میں حیران تو اس بات پر ہوں, جہاں جہاں میری آواز ہے میں حیران تو اسی بات پر ہوں کہ جب جناب ابو طالب کی شادی ہوئی تھی علی کی ماں سے, فاطمہ بنت اسد سے, تو جناب ابو طالب زندہ تھے, تو جناب عبد المطلب زندہ تھے. گھبرا کیوں گئے؟ کیا ایسے چلو گے تو میں گھبرا جاؤں گا؟ کیا آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے, آواز ٹھیک آ رہی ہے. میں آواز ہے. جناب ابو طالب نے جب شادی کی تھی جناب فاطمہ بنت اسد سے تو جناب عبد المطلب زندہ تھے, اور جناب ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ان کان عبد المطلب کان نبی, یقیناً ابو طالب عبد المطلب نبی تھے. یہ ہمارے چھٹے امام کا فرمان ہے, ان عبد المطلب کان نبی, یقیناً عبد المطلب نبی تھے, نبی تھے, عبد المطلب نبی تھے. نبی کی موجودگی میں, بڑا جملہ کر رہا ہوں نوجوان, نبی کی موجودگی میں جناب ابو طالب نے شادی کی تھی جناب فاطمہ بنت اسد سے. اور جب جناب ابو طالب نے کہا جناب عبد المطلب کو کہ بابا دادا نکاح آپ پڑھائیں, نکاح آپ پڑھائیں, کہا نہیں بیٹا تو اپنا نکاح خود پڑھ. گھبرا گئے نوجوانوں, پڑھے لکھے تھا بیٹھو. یعنی جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا, جناب عبد المطلب کی زندگی میں اپنا نکاح خود پڑھا تھا. لیکن جب رسول نے نکاح کیا جناب خدیجہ سے تو رسول تھا. کیا کروں میرے دوستو, گھبرا گیا ہوں میرے دوستو, گھبرا گیا ہوں. دیکھو دن کو دور دور سے مومن آتے ہیں. دیکھو دن سے دور دور سے آدمی آتے ہیں تو وہی مجھ سے شاید بات کرتے ہیں. آپ یا تو ہوتے نہیں یا سمجھتے نہیں ہیں. میں کیا کہ جناب عبد المطلب کی موجودگی میں جناب ابو طالب نے شادی کی فاطمہ بنت اسد سے. نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا, عبد المطلب نے نہیں. لیکن جب رسول نے شادی کی جناب خدیجہ سے تو جناب ابو طالب نے رسول کو کہا کہ اپنا نکاح خود پڑھیں. کہا میں نہیں, تو پڑھ, میرا نکاح آپ پڑھیں, 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 میرا نکاح پڑھیں. یا اللہ کیوں, یا رسول اللہ کیوں, کیوں؟ آواز آئے گی عبد الحکیم,
اگر کل کو یہ کہے اگر ابو طالب میرا نکاح نہ پڑھتا تو کل مسلمان کہتے ابو طالب نے اپنا نکاح پڑھا تھا لیکن سخت مسلمان نہیں تھے، ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھے۔ میں نے کہوں گا دنیا کو، امتی کو کہوں گا کہ میرا نکاح نے بھی ابو طالب نے پڑھا تھا، میرے لیے تمہاری کیا فتویٰ ہے؟ کیونکہ اگر میرا نکاح غلط تو کوئی امتی حلال ہی نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کیوں بھائی ہر شادی ہوتی ہے، ہر بیوی کی شادی پڑھتے ہیں۔ کبھی جناب خدیجہ کی شادی پڑھی؟ کبھی جناب خدیجہ کی شادی پڑھی؟ مجھے قسم ہے اس ممبر کی، رسول نے شادیاں تو کتنی کی، ان سے مجھے بحث نہیں، لیکن دلہا صرف ایک مرتبہ بنا، دلہا صرف ایک مرتبہ بنا، اور وہ بنا تھا جناب خدیجہ کی شادی میں۔ لیکن قبلہ یہ کیا کریں، اگر شادی پڑھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ بارات کس کے گھر سے نکلی تھی؟ ہاں، باراتیوں پر اشرفیاں کس نے نچھاور کی تھی؟ نکاح کس نے پڑھا تھا؟ ولیمہ کس نے کیا تھا؟ یہ سوال اٹھے گا کہ بارات کس نے گھر سے نکلی تھی، اشرفیاں کس نے نچھاور کی تھی، نکاح کس نے پڑھا تھا، ولیمہ کس نے کیا تھا؟ ارے تاریخوں میں ملے گا کہ بارات نکلی تھی ابو طالب کے گھر سے، اشرفیاں نچھاور کی تھی، جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا، ابو طالب نے حق مہر ادا کیا تھا، ابو طالب نے ولیمہ کیا تھا، ابو طالب نے۔ اگر ذاتی بیان کرتے ہیں تو ان کے مذہب کی دیوار کی چیزیں گر جاتی۔ نعرہ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ دنیا کہتی ہے شاباش، دنیا کہتی ہے کہ جناب آدم کا نکاح اللہ نے پڑھا تھا، دنیا کہتی ہے کہ جناب آدم کا نکاح اللہ نے پڑھا تھا، تو یہ تو محبوب ہے، یہ تو محبوب ہے، یا اللہ اس کا نکاح آپ پڑھیں نا۔ آواز ہے عبدالحکیم، تم نے سمجھائی نہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ عالم یجد کا یتیمن فاوا، رسول نے آپ نے پناہ نہیں دی، میں نے پناہ دی ہے، تو یہ ابو طالب نے نکاح نہیں پڑھا، یہ میں نے پڑھا ہے، یہ ابو طالب نے نکاح نہیں، نعرہ حیدری، یہ میں نے نکاح پڑھا، اب دیکھو یہ ہے سورت سجدہ۔ بھائی ابھی جواب دے رہا ہوں قرآن سے، یہ ہے سورت سجدہ، اور اللہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے اَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اب کرو گمراہ کی کہ جب ہم زمین میں گمراہ ہو جائیں گے تو پھر نکلیں گے، جب ہم زمین میں گمراہ ہو جائیں اِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو پھر جدید نئے نمونے ہم پھر آئیں گے دنیا میں جب ہم زمین میں گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، جب ہم زمین میں گمراہ نہیں گم ہو جائیں گے تو یا اللہ پھر آئیں گے۔ اللہ نے سوال پوچھا ہے کہ جو خدا بغیر کسی چیز کے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تمہاری ہڈیاں موجود ہیں جب تم زمین میں گم ہو جاؤ گے، یہاں زللنا کی معنی گم ہو جانا، گمراہ نہیں۔ میرا رسول گمراہ نہیں ہو سکتا، اگر کہیں تو ایک آیت پڑھ دوں تاکہ یہ مسئلہ کچھ حل ہو جائے۔ معافی مانگ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں 2 مجلس سے نہیں پڑھتا، وہ قبلہ نقوی صاحب کو پوری زندگی میں نے 1 مجلس پڑھی ہے، محرم میں 1 مجلس، 24 گھنٹوں میں 1 مجلس پڑھتا ہوں، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پوری زندگی میں قبلہ میں نے 1 مجلس پڑھی ہے 24 گھنٹوں میں، 2 مجلس سے نہیں پڑھی، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اور خوش نصیب ہے مڈی بہادر، خدا کی قسم ہمارے بہت ہی قوم کے معزز افراد قبلہ اثر تراوی اور ترمذی صاحب، ان کا آنا یہاں مڈی بہادر میں یہ بڑی خوش قسمتی ہے یہاں کے سامعین کی، کیسے افراد یہاں آئے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے کیا
کہ ایک پھر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر مسلمان کہتے ہیں کہ رسول گمراہ تھا تو یہ نہیں کہہ رہے، ان کے بڑوں نے کہا تھا۔ زبان سے بات کرو تو میں عرض کر میں دے دوں، یہ میرے نے کہا تھا، یہ ان کے بڑوں نے کہا تھا، اور یہ الفاظ ہیں قرآن کی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے قسم ہے ایک خاص ستارے کی، جب اترا یہ الفاظ نہیں سمجھو گے، سمجھ نہیں آئے گی۔ مجھے قسم ہے ایک خاص ستارے کی، جب اترا یعنی جب تک نہیں اترا تھا قسم کے لائق نہیں تھا۔ نوجوانوں میں تم سے اپیل کرتا ہوں، میں نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں، آپ کے سر کو دیکھ کر، چہروں کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ایک خاص ستارے کی، جب گرا جب اترا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ۔ تمہارا صاحب رسول، دونوں فعل ماضی، تمہارا صاحب رسول کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ کبھی نفسانی خواہشوں کے مطابق بات کرتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کرتا ہے اور کہتا ہے وہ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، وہی کے مطابق نہیں۔ یہ مطابق تم نے کس الفاظ کا ترجمہ کیا؟ یعنی رسول جو کرے اور کہے وہ وہی سمجھو، کسی سے کوئی چیز مانگے تو وہی سمجھو، کسی کو کہاں بھیجے تو وہی سمجھو، کسی کو بستر پر سلائے تو وہی سمجھو، کسی کو رونے سے منع کرے تو وہی سمجھو، اور کسی کو دربار سے نکالے تو وہی سمجھو۔ ایسے نہیں دیکھیں بھائی، یہ آیت جو ہے، یہ سورت نجم جو ہے، یہ تو مکی سورت ہے۔ ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں یہ علی کی شادی کے بارے میں، غلط، ٹوٹلی غلط۔ شادی ہوئی ہے مدینے میں، سورت ہے مکی، سورت نجم ہے مکی۔ مجھے قسم ہے ستارے کی، جب اترا تمہارا صاحب رسول، تمہارا، پتا چلا خطاب کافروں کو نہیں، خطاب مشرکین کو نہیں، خطاب مسلمانوں کو ہے جو رسول کو رسول مانتے تھے زبانی صحیح۔ پتا چلا کچھ مسلمان تھے جو رسول کو رسول مانتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ اللہ ان کو کرے گا تمہارا صاحب رسول، اور کبھی کافروں نے صحابت کی دعویٰ بھی نہیں کی تھی، جگہ پتا چلا کہ وہ اپنے آپ کو صحابی بھی کہتے تھے، وہ رسول کو گمراہ سمجھتے تھے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جاؤ جا کر ابن مردوے علامہ مغازلی کی تفاسیر اور مناقب پڑھو کہ مکے میں صحابہ رسول نے رسول کو کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا رات جس کے گھر میں ستارہ اترے، رات جس کے گھر میں ستارہ اترے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا واس ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ رات سے سارے دیکھنے لگے کہ ستارہ کہاں آتا ہے، ستارہ آسمان سے اترا، آتے علی کے گھر کا طواف کیا، پہلے طواف کیا اور طواف کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ آسمان والے تم زمین والے کعبے کا طواف کرتے ہو، ہم آسمان والے علی کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! چہرے نہ اترے میرے نوجوان، آپ کے چہرے نہ اترے۔ دیکھو بزرگ بات کر رہے ہیں، آپ بات نہیں کر رہے۔ کہا کیا کہا کہ یا رات جس کے گھر میں تارا اترے گا وہ میرا خلیفہ، میرا وارث، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ رات جب ہوئی اور ستارہ علی کے گھر کا طواف کرنے لگا، طواف کرتے کرتے
علی کے دروازے کے چوکھٹ پر سجدہ کیا، دروازے کی چوکھٹ پر سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم ہے تو چھوٹی مخلوق لیکن کیا کروں، ہے تو چھوٹی مخلوق لیکن ان کو اتنی تو معرفت ہے کہ سجدہ صرف ان کے گھر کو ہے، صرف ان کے گھر پر اترنا ہے، یعنی ستارے پر گلا لگا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب اترا، یعنی جب تک نہیں اترا تھا قسم کے لائق نہیں تھا، جب اترا تو اللہ نے قسم کھائی۔ ارے جب چھوٹی کی مخلوق اس کے دروازے پر جھکتی ہے تو اللہ ان کی قسمیں کھاتا ہے، اگر سارے انسان کے دروازے پر جھکتے نعرہ حیدری، اور جب دیکھا آپ نے بھائی، جب علی کے دروازے پر، جب علی کے دروازے پر یہ ستارہ اترا تو مسلمان ایک دوسرے کو کہنے لگے بھئی رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گئے، سارے خاموش ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا جملہ صاحب رسول نے کہا، کیا کہا مسلمانوں نے کہ رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا یا قدرت کی آواز آئی؟ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے جب ستارہ اترا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رسول نہ کبھی بھولا نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا، وما ینطق عن الہوا، اور نہ کبھی نفسانی خواہشوں کے مطابق بات کرتا ہے، انہ الا وحی نہیں ہوا، رسول نے جو کہا ہے وہ وہی ہے، یعنی علی کے لیے جو کہا ہے وہ وہی ہے۔ پتا چلا یہ مسلمانوں کی پرانی عادت ہے کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، یہ مسلمانوں کی پرانی عادت ہے کہ جس نے بھی علی سے محبت کی، جس نے بھی علی سے محبت کی، میں نے کیا میرے دوستو تیار ہو کر آئے، جو مجھے سننے کے لیے بالکل فریش اور تیار ہو کر آئے، جس طرح دن کو لوگ فریش ہوتے ہیں تیار ہو کر، کوئی سردی نہیں۔ دیکھو علی کی محبت کی مستی میں مجھے پسینہ آتا ہے۔ یہ تو پاکستان ہے لیکن میں نے بھائی کو بتایا تھا علی شاہ قبلہ کو کہ امریکہ میں مجھے جہاں -10 ٹیمپریچر تھا وہاں بھی مجھے اتنی گرمی ہوتی تھی، یہ علی کے محبت کی گرمی ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں یاد رکھو، یہ دعا کریں، خدا جانے آئندہ سال کون زندہ ہوگا، کون دنیا سے چلا جائے گا۔ میرے دوستو محبت دعا مانگو کہ یا اللہ آئندہ سال پھر ہم زندہ ہوں، پھر ہم علی کا ذکر سنیں، پھر ہم ماتم کریں۔ میرے دوستو میرے بزرگوں یاد رکھو، ہاں یہ دروازہ یہی ہے، جو اسی دروازے پر آتا ہے وہ عزت کے لائق ہوتا ہے۔ حر سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں تھا، حر سے زیادہ کوئی گناہگار نہیں تھا، لیکن حر خود کہتا ہے کہ جب میں نے 10ویں محرم کی صبح کو نماز پڑھی، کہا میں نے نماز پڑھی، میری بیٹی تھی 4 سال کی جو روتی ہی میرے قریب آئی اور کہا بابا ان غریبوں نے تمہارا کون سا گناہ کیا؟ بابا یہ جو غریب ہیں غریبوں نے تمہارا کون سا گناہ کیا ہے؟ بابا آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بابا آپ نے ان کا پانی کیوں بند کیا ہے؟ کہا بیٹا آپ کو پتا کیسے چلا؟ کہا بابا کل شام کو میں کھیلتے کھیلتے ان کے غریبوں کے خیمے میں گئی، ایک بی بی تھی جس کا نام زینب تھا، اس نے مجھے کہا آؤ میرے بھائی کی بیٹی، آؤ میرے بھائی کی بیٹی، آؤ میرے بھائی کی بیٹی۔ اس نے مجھے کپڑے پہنائے اور آگے جو گیا ایک شہزادہ تھا جس کا نام اکبر تھا، اس نے مجھے کہا آؤ چچا کی بیٹی، آؤ میری بہن، آؤ میری بہن۔ بابا اس نے مجھے بندے پہنائے ہیں، بابا یہ تو غریب ہیں، بابا انہیں تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ یہ کہنا تھا بیٹی کا، یا جناب حر نے کہا بیٹا میں نے بھی ساری رات ایک بی بی کی آواز سنی ہے جو کہہ رہی تھی حر میں حسین کی ماں زہرا ہوں، حر میں حسین کی ماں زہرا ہوں، میرے حسین نے تمہارا کون سا قصور، میرے حسین نے تمہارا
کون سا قصور کیا ہے؟ ہاں میرے حسین نے تمہارا کون سا قصور کیا ہے؟ ہر وہاں سے چلا، ہر وہاں سے چلا، اور ہر وہاں سے چلا، اپنے ہاتھ پیچھے بندھوائے، اپنے ہاتھ پیچھے بندھوائے۔ میرے دوستوں کسی نے آن کے کہا جناب زینب کو، آقا زادی آپ کا مہمان آ رہا ہے۔ آپ کو پتا کیسے چلا؟ کہا حسین نے کہا ہے جناب اکبر عباس کو کہ جاؤ میرا بھائی آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اس کا استقبال کرو۔ میرے دوستوں کہا کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جس نے آپ کے اونٹ کی مہار پکڑی تھی، یہ وہی ہے۔ جناب زینب نے کہا بیٹے اور محمد تم بھی جاؤ اور کہو چچا اماں تمہیں سلام کرتی ہے، اماں تمہیں سلام کرتی ہے، اماں تمہیں سلام کرتی ہے۔ جناب عباس نقبت نے جناب حر کا استقبال کیا، اور جناب حر جب اندر آئے میرے دوست حسین کے بعد، حسین پردے کے اندر، حر پردے کے باہر، اور جناب زینب نے سلام کیا، حر زینب کا سلام، حر زینب کا سلام۔ حر نے رو کر کہا آقا زادی اتنی غریب ہو گئی ہے کہ آج غلاموں پر سلام بھیجتی ہو؟ کہا حر اگر مدینہ ہوتا تو میں تمہاری مہمانی کرتی۔ ہاں حر تو اس وقت مہمان بن کر آ جب میرے گھر میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، لیکن میں حر تم سے وعدہ کرتا ہوں، حر میں تم سے زینب وعدہ کرتی ہوں کہ جب تم گھوڑے سے گرو گے تو میں لاج بنا کر کہوں گی میرا بھائی شہید ہو گیا، میں تمہارا ماتم کروں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام